آپ آج عملی سیاست میں تحریک انصاف کا اگر باقاعدہ حصہ ہوتے تو آپ کا مشورہ انہیں کیا ہوتا کہ کس طرح سے آگے چلیں کہ یہ جو جمود اور ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو جائے؟ بہت شکریہ عادل. دیکھیں میں اس بات کا قائل ہوں اور ماضی بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہسٹری میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی ہے. ہر حکومت چاہتی ہے کہ ادارے افواج پاکستان، اس کے ذیلی ادارے اس کے ساتھ ہوں، اور ان کی ایگزسٹنس کی جو بنیاد ہے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی وہ ڈیپینڈ ہی اس پر کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. اب ہم پاکستان کی شروع سے ہم اس بات کو دیکھ لیں، جب سے پہلا الیکشن لے لیں پاکستان کی تاریخ کا، اس کے بعد آپ چیزیں دیکھ لیں. خود عمران خان صاحب اپنی حکومت میں بار بار یہ بات باور کراتے رہے اپنے آپریٹرز کو بھی، عوام کو بھی، کہ ہم اور ادارے ایک پیج پر ہیں. میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں بہت طریقے سے چل رہا ہوں، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے لیے ایک بڑی باعث تقویت ہوتی ہے کہ اگر واقعی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ ایک پیج پر ہوں اور حکومتی پروگرامز پہ عمل ہو سکے، تو یہ بہت ممکن ہو جاتی ہے چیز. اور جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سپلٹ آتا ہے تو وہاں سے وہ حکومت کی کمزوری شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کمزوری جو ہے وہ اپوزیشن میں بدل جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی اداروں کو سیاست میں آنا پڑتا ہے یا لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک طرف ایک پارٹی ہوتی ہے جو اداروں کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے، اور دوسری پارٹی ہوتی ہے جو اداروں کی تعریف کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے، اور پھر یہ ایک سائیکل دوبارہ گھومتا ہے اور پھر وہی چیز اس طرح سے ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان جیسی جمہوریت کو، جو فریجائل جمہوریت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، ادارے کے لوگوں کو مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہم کسی کو مائنس نہیں کر پائیں گے. ہم اگر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اداروں کو مائنس کر لیں گے تو شاید یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کو مائنس کر لیں گے تو شاید یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. ہم نواز شریف وزیرداری کو بھی مائنس کر پائے آج تک. تو میں نہیں سمجھتا کہ مائنس کرنے سے کوئی چیز فارمولا بہتر نکلے گا.